السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ ہم نے نکرہ کو معرفہ بنانا پڑھا۔ ہم نے وہ دیکھ لیا کہ نکرہ کو معرفہ کس طرح بناتے ہیں۔ اب جو ہم آج نیا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ پڑھنے لگے ہیں حروف جار کے بارے میں۔ حروف جار کو بیسیکلی جیسے انگلش میں پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں اور اسی طرح سے اردو کے اندر بھی اسی طرح سے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں اس چیز کی اس جگہ کے ساتھ اس کی کیا بیان کرتا ہے، اس کی ہمیں جگہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس کا سٹیٹس کہاں ہے، وہ کس جگہ پر اس کی پوزیشن بتاتا ہے۔ حروف جار بیسیکلی ہمیں پوزیشن بتاتے ہیں کس کی، اس ناؤن کی، اسم کی، یعنی وہ جو اسم ہے وہ اس اسم کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر کون ہے۔ بیسیکلی پریپوزیشن ہمیں پوزیشن بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم کی پوزیشن بتاتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر حروف جار جو ہوتے ہیں یہ جر دیتے ہیں اسم کو، یعنی جس سے پہلے یہ حروف جو ہیں یہ اسم سے پہلے آتے ہیں، بعد میں نہیں آتے، اسم سے پہلے آتے ہیں اور یہ الفاظ کو، اسم کو زیر دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ جر دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں، ان کو حروف جار کہا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا چوتھا لیسن ہے، انشاءاللہ آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کسی کو جر دیتا ہے۔ ویسے ہر اسم ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ اسم زبر یا زیر کی حالت میں جاتا ہے تو وہ کسی وجہ سے جاتا ہے، ایسے وہ زیر کی حالت میں نہیں جاتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر البیتو ہے، البیتو، ویسے یہاں پر البیتو کا مطلب ہوگا کہ گھر، ٹھیک ہے، گھر۔ اور جب ہم نے اس کے پیچھے حرف جار لگایا فل بیتی بن گیا، فی اس کا مطلب ہے کہ حرف جار ہے، فل بیتی بن گیا۔ اسی طرح سے المسجد، فل بیتی گھر میں، المسجد مسجد، فل مسجدی مسجد میں، المکتب، المکتب یعنی کہ ڈیسک، ڈیسک یعنی کہ وہ جو آپ کا ڈیسک ہوتا ہے، ڈیسک کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ میرے خیال میں ڈیسک ہی بولتے ہیں، ڈیسک کو کچھ اور بولتے ہیں۔ ڈیسک ہی ہوتا ہے۔ ڈیسک ہی ہوتا ہے، اچھا جی۔ ڈیسک اور اعلی المکتبی، ڈیسک پر، اعلیٰ پر، اوپر، یعنی کہ اس کے اوپر ہے۔ السریر بستر، اعلی السریری بستر پر، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے حروف جار۔ ان حروف جار کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ان کو سمجھیں گے، آپ ان کی تبدیلی کو سمجھیں گے تو اس سے اگلا چیپٹر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ اگر آپ لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس پر تھوڑی سی توجہ دیجیے گا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے ہم اس کی پوری کی پوری مشق دی ہے کیا، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو سوال کرتے ہیں، جیسے یہاں پر سوال ہوا این محمد، محمد کہاں ہے، اب محمد کا نام لینے کی بجائے ہم کیا بتائیں گے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ اب یہ میں کہاں، کون بتا رہا ہے؟ فی بتا رہا ہے، فی کی وجہ سے الغرفتی کے نیچے زیر آئی ہے، تا کے نیچے جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے نیچے ہم نے زیر لگائی ہے۔ اس کے بعد آیا نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمامی، حمامی وہ کہاں ہے؟ وہ غسل خانے میں ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ غسل خانے میں ہے، جہاں پر غسل خانہ، جہاں پر نہایا جاتا ہے، غسل خانے میں ہے۔ وَأَيْنَ آمِنَةٌ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ، وہ کچن میں ہے، وہ باورچی خانے میں ہے۔ ہِیَ آیا کیوں؟ کیونکہ آمنہ کی بات ہو رہی ہے، آمنہ مونس ہے۔ ہوا آیا تھا، وہ مذکر کی بات ہو رہی تھی، وہ انگلش میں جیسے ہی استعمال کرتے ہیں اور اردو میں، انگلش میں لڑکی کے لیے شی استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر ہوا کے بجائے ہیا استعمال کیا گیا۔ آمینتو کے لیے ہم نے ہیا لگایا۔ این الکتاب، یہ کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ ڈیسک پر ہے، وہ ٹیبل پر، ڈیسک پر ہے۔ ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل، یہاں پہ انہوں نے ٹیبل بنایا ہوا لیکن یہ مکتبی یعنی ڈیسک پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں پر ہے؟ گھڑی کہاں پر ہے؟ ہی علی السریری، اور وہ
وہ کس پر ہے؟ بستر پر ہے. یا علی السریری، وہ بستر پر ہے. یہ انہوں نے ہمیں ان کی پریپوزیشنز کے بارے میں بتایا. آپ لوگوں نے قرآن کے اندر پریپوزیشنز دیکھنی ہیں، یعنی حروف جار دیکھتے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ ان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو نیکسٹ اسم آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم آگے انہوں نے ہمیں تمرین بتائی ہے، تمرین کو دیکھتے ہیں، اور تمرین کو دیکھ کر آپ لوگ مجھے جواب دیجئے کہ یہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے اس کا دیکھ لیا ہوگا. تو اب ہم اس کا ترجمہ، اس کے کوسچنس کے آنسرز دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے کوسچنس کے آنسرز آپ لوگوں نے اس کی جو ویڈیو شیئر کی جائے گی وہاں پر بھی آپ لوگوں نے ضرور دینے ہیں. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں اب ون بائی ون. جی ڈاکٹر عائشہ آئیے گا، ان کے بعد فریدہ جی آپ آئیے گا، فریدہ ویس. آئین ڈاکٹر الکتاب. عائشہ بزی ہیں میم جی. جی ڈاکٹر عائشہ بزی ہیں، آپ مجھ سے پوچھ لیں، تم سے بعد میں پوچھ لیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. جی فریدہ جی آپ آئیے گا. آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فریدہ جی، آئین الکتاب. أين الكتاب؟ ہوں هو على المكتب. پہلے اس کا جواب بھی دینا. آئین الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ سوری، أين الكتاب؟ کتاب کہاں ہے؟ هو على المكتب، وہ ڈیسک پر ہے. جی. نیکسٹ، نم أين محمد؟ ہوں هو هو في الغرفة. ہوں أين محمد؟ محمد کہاں ہے؟ هو ہوں في الغرفة، وہ کمرے میں ہے. شاباش. آگے. أين الساعة؟ گھڑی کہاں ہے؟ ہوں هي على السرير، وہ بستر پر ہے. اچھا، ہیا کیوں کہا آپ نے اس کے لیے مجھے یہ بتائیے گا. کیونکہ گھڑی جو ہے وہ مؤنث ہے. شاباش. آپ کو کیسے پتا لگا مونس سے؟ اس کے اینڈ پہ تا ہے. جی اس کے اینڈ تا پر مت بولتا ہے. ویری گڈ، شاباش. جی آگے چلیے گا. آئینہ یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوں ہوا فی الحمامی، ہوں وہ غسل خانے میں ہے. شاباش، ویری گڈ. آئینہ آمینہ تو، ہوں آمینہ کہاں ہے؟ ہوں ہیا فی المطبخی، وہ باورچی خانے میں ہے. ویری نائس، ویل ڈن، ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی نیکسٹ آئیے گا. کون آئے گا نیکسٹ؟ امرین حمزہ. جی امرین. امرین آپ کی آواز نہیں آ رہی. اونچا بولیے گا، آپ کی آواز. جی یہ ہو گیا آئینہ آمینہ تو. آمنة في الغرفة، کیا آمنہ ہوں کمرے میں ہے؟ ہوں لا ہوں هي في المطبخ. ہوں یاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن نہیں، اس میں کا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ لا لا ہیا فی المطبخ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں، وہ کچن میں ہے. جی ٹھیک ہے. آگے. یاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ ہوں لا هي ہوا فی الحمام، ہوں نہیں وہ حمام غسل خانے میں ہے. ہیا ہوگا، ہوا ہوگا من یاسر فی کے ساتھ. ہوا جی ہوا ہوگا میم. جی 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 ٹھیک ہے. آگے. من فی الغرفة. ہوں اللہ رائٹ. تو ملائشیا جانے تو فوراً بند ہو جائے اتنی جلدی.